अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्लास 10th हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज का एक नया टॉपिक है हम डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, सीधे अपने नुमाइंदे अपने लिए चुनते हैं। तो डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस जो हम देखते हैं कहाँ पे, सोसाइटी में। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिको ओलंपिक्स 1968 1968 में खेली गई ओलंपिक्स गेम्स में क्या हुआ था, इसके बारे में हमें पढ़ना और इसके अलावा चंद और कंट्रीज़ की मिसालें पढ़नी है। टॉमी स्मिथ, जॉन कैर्लो, ये दोनों रेजिडेंट्स थे, यानी कि रहने वाले थे यूएसए की, मगर ये दोनों थे अफ्रीको अमेरिकन्स। यानी कि अब अमेरिका में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वाइट्स और एक ब्लैक्स, यानी कि ये थे ब्लैक्स में अफ्रीको अमेरिकन्स। उनके दादा व अजदाद अफ्रीका से आए हुए थे काम करने के सिलसिले में, बाद में वो वहीं पे रहने लगे, यानी कि यूएसए में, इसलिए इनको कहा जाता है अफ्रीको अमेरिकन्स। कौन कौन? एक है टॉमी स्मिथ, दूसरा है जॉन कैर्लो, और एक तीसरा था पीटर नॉर्मैन, ये था ऑस्ट्रेलिया का। यानी कि ये तीनों दोस्त, तीनों एथलीट, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। द नेटिव्स ऑफ यूएसए वाट इज डिस्क्रिमिनेट दिमसेल्फ। यूएसए में क्या चल रहा था, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, एपार्थाइड सिस्टम, ब्लैक्स एंड वाइट्स के दरमियान, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन। आप गोरे हैं और वो काले हैं, यही लड़ाई चल रही थी। और दूसरा पॉइंट ये था कि अमेरिकन जो थी, उनको कहा जाता था, अमेरिकन वालों को, आप पुअर है, आप होमलेस है, यानी कि आप गरीब है, आपके घर वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एपार्थाइड सिस्टम। दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, मूवमेंट की शुरुआत की थी, कहाँ पे? यूएसए में। मतलब इनका तो क्या था, हमें राइट्स मिल जाए और ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए, टू एक्सप्रेस फिनिश एंड वही कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए। सिविल राइट्स मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुआ यूएसए में। व्हेन दे डिड ड्यूरिंग मेडल सेरेमनी, अब ये तीनों एथलीट्स जो आए, तो उन्होंने क्या किया ड्यूरिंग मेडल सेरेमनी, यानी कि इनको अब मेडल लेने थे। दे आर स्टैंडिंग, वो मेडल लेने के लिए आए विथ वन हैंड, उन्होंने अपना एक हैंड रेज किया था हवा में। दो शख्सों ने, एक टॉमी स्मिथ और जॉन कैर्लो, एक ने दायां हाथ, दूसरे ने बायां हाथ, और उस पर ग्लोव्स पहना हुआ था उस हाथ में, रेज इन एयर एंड, और उनका जो हेड था वो हेड्स डाउनवर्ड था उनका, ये काफ़ी निराशे थे, गमगीन थे, यानी कि सर नीचा करके मेडल लेने के लिए गए। तो ये स्टेट करता था, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था प्रोटेस्ट इसके खिलाफ, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ और ब्लैक पावर के खिलाफ, यानी कि जो ब्लैक हैं इनको भी ताकत, यानी कि पावर दे दी जाए, इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन और ब्लैक पावर। दिस वाज डन ड्यूरिंग, ये कब हुआ, यानी कि एथलीट जब एथलीट लेने गए और दूसरी तरफ चल रहा था अमेरिका का नेशनल सॉन्ग, यानी कि नेशनल एंथम। दे रिसीव दियर, अब उन्होंने मेडल रिसीव किए। वेयरिंग नो सॉक्स, उनके पाँव में सॉक्स यानी मोज़ा वगैरह भी नहीं था। नो शूज़, और इसके अलावा शूज़ भी नहीं थे। यही भी रिप्रेजेंट करते थे ब्लैक पॉवर्टी को। पीटर नॉर्मैन, जो कि कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था, वो दोनों अमेरिका के थे, और पीटर नॉर्मैन ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया का एथलीट था। विथ वेयरिंग ह्यूमन राइट्स बैच उन्होंने पीछे से लगाया हुआ था, एंड सपोर्ट्स, ये ह्यूमनिटी की बेसिस पे इन दोनों को सपोर्ट करता था, या ह्यूमनिटी ग्राउंड्स पे, या दोस्ती। वो है कि तीनों शख्स मेडल लेने गए, और मेडल लेने के दौरान उन्होंने क्या किया, इस एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ एहतिजाज किया। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उन्होंने बहुत अमेरिकन्स हेल्ड एथलीट्स, उन्होंने इन दोनों से मेडल्स वापस छीन लिए। मेडल्स क्या वापस छीन लिए?
انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وائلیٹ کیا، آپ کا یہ ڈومیسٹک مسئلہ تھا، آپ نے یہ پولیٹیکل، آپ کا اپنی کنٹری کا یہ پولیٹیکل مسئلہ تھا، تو یہاں پہ کیا لائے اس مسئلے کو، اور اسی گلٹی کے تحت انہوں نے ان دونوں سے کیا اپنے میڈل واپس چھین لیے. تو دا میڈلس وار ٹیکن بیک. آسٹریلین اولمپک ایسوسیشن نے کیا کیا، پیٹر نارمین کو اگلے سال جو اولمپک کھیل کھیلے جا رہے تھے تو اس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کرٹیسائز کی اس کے بعد کنٹری میں، یعنی کہ کچھ لوگ جو اس کی حمایت کرتے تھے، کچھ مخالفت. ذرا سی بات ہے، جو مخالفت کریں گے وہ تو حمایت نہیں کریں گے. کہ دو طرح کے لوگ تھے اب سوسائٹی میں، یعنی کہ مگر گورنمنٹ کیا تھی، وہ تو کرٹیسائز کرتی تو اس کے خلاف تھی. لیکن یو ایس اے کی ایک یونیورسٹی میں ان کا اسٹیچو آج بھی ہے، کن لوگوں کا، ان ایتھلیٹس کا. اور جب پیٹر نارمین کی ڈیتھ ہوئی تو یہ دونوں دوست وہاں پہ گئے ان کی لاسٹ سرمنی میں، یعنی کہ جب ان کو دفنایا گیا یا جلایا گیا. گویا کہ جب وہ اس دنیا سے چل بسے تو یہ دونوں ایتھلیٹس وہاں پہ گئے. اب ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو اپنے اس سبق کے ساتھ. گویا کہ ہمارے پاس جو سوسائٹی ہے اس میں بھی ہے یہ ریشل ڈسکرمنیشن. ہمیں اس ریشل ڈسکرمنیشن کو کیا کرنا چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے. ہاؤ ڈفرینسز بیکیم بورن. ڈفرینسز کیسے بنتے ہیں ہماری اس سوسائٹی میں، یا اوریجن آف سوشل ڈفرینسز یا سوشل ڈویژنز. دو چیز ہیں، ایک ہے سوشل ڈفرینس. مثال کے طور پر ایک کنٹری میں بہت قسم کے لوگ رہتے ہیں، کچھ کا مذہب ہندو، کچھ مسلمس، کچھ سکھس. یہ ہوگی سوشل ڈفرینس، یعنی کہ الگ الگ مذہب کے اعتبار سے الگ الگ قسم کے لوگ. لیکن سوشل ڈویژن کیا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ اپنا ایک ڈویژن ہوتا ہے، اپنا ایک ایریا ہوتا ہے، اسی میں وہ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینس اوریجنیٹ جسٹ بیکاز انسان ایکسیڈنٹلی بورن ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں. دوسرا بیسڈ آن چوائس. جب یہ سوسائٹی میں یعنی کہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کاسٹ کیا ہے، کمیونٹی کیا ہے، ریلیجن کیا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے. اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر شارٹ ہے، ٹال ہے، یہ ڈفرینسز ہوتی ہے، مین اور ویمن، اس کا ریلیجن کیا ہے، یہ ڈفرینسز بعد میں ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. گویا کہ جب انسان پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سوشل ڈفرینسز بن جاتے ہیں. پیپل فرام سیم ریلیجن آر ڈیوائڈیڈ. اگر ایک ہی قسم کے لوگ، ایک ہی مذہب کے لوگ آپس میں ڈیوائڈ ہوں گے، کس طرح وہ ڈیوائڈ ہوں گے، یعنی کہ ہندوستان کی ہم بات کریں، زیادہ تر لوگوں کا مذہب جو ہے وہ ہندو ہے، لیکن وہ بھی آپس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے، کاسٹزم کی وجہ سے وہ آپس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ڈفرینسز آر آف ٹو ٹائپس. یہ جو ڈفرینسز ہے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں. اوور لیپنگ ڈفرینس اور کراس کٹنگ ڈفرینس. When one type of social difference is overlapping another type of difference. Example ہم پڑھیں گے، جب ایک قسم کی سوشل ڈفرینس اوور لیپ کرے دوسری سوشل ڈفرینس کو، ایسے آپ کو سمجھ میں آئے گا. مثال یو ایس اے کی لیتے ہیں. بلیکس اینڈ وائٹس جو ہے ڈفرینٹ ایز ٹو گروپس. پہلے یہ بلیکس اینڈ وائٹس جو تھے دو گروپس ہیں، ایک ہیں بلیکس اور دوسرے ہیں وائٹس، ہو گئے دو گروپس. لیکن بلیکس یہ جو بلیک ہے سکن کے بیس پہ یہ بلیک ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ پور ہیں اور ہوم لیس بھی ہے. تو وائٹس کیا ہے، دے آر رچ، جس کو کہتے ہیں اوور لیپنگ. اسی کو ہم کہتے ہیں، اسی مثال کو اوور لیپنگ. اب ہم انڈیا کی مثال لیتے ہیں. انسینٹ ٹائم میں یہاں پہ کیا ہوتا تھا، دلتس جو تھے وہ پور تھے. مذہب ایک ہی تھا، چاہے یعنی کہ زیادہ تر وہ ہندو ہی تھے. اینڈ ان کو بھی کیا کیا جاتا تھا، ڈسکرمنیٹ آن دا بیس آف دس کاسٹ. آج وہ ویسے نہیں ہے.
گویا کہ اسی سے ہوتی ہے سوشل ڈفرینسز، ٹینشنز وغیرہ اسی سے ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل یعنی کہ اوور لیپنگ ڈفرینس. اوور لیپنگ ڈفرینسز. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کراس کٹنگ ڈفرینسز. کراس کٹنگ ڈفرینسز میں کیا ہوتا ہے؟ وین ایگزسٹنگ سوشل ڈفرینس از بینگ کراس کٹ بائی اندر ٹائپ آف سملرٹی. ایگزامپل یہاں پہ لیتے ہیں ہندوستان میں جو لوگ رہنے والے ہیں، یہاں پہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھس وغیرہ ہے. تو پہلے ہم کیا ہے؟ انڈینز ہے. دوسری کیا ہے ہماری اندر؟ ہم ہیومن بینگس ہے. انڈینز بھی ہے، ہیومن بینگس ہے. کچھ لوگ مذہب کی کا کھیل کھیل کر دنگے فساد شروع کرتے ہیں، لیکن ہم تو ہے ہی انڈینس کنٹری ہمارا ہے. تو کراس کٹنگ ڈفرینس از بٹ ڈفرینسز ہے ہندوستان میں، ہماری اس کنٹری میں، لیکن ڈویژنز نہیں ہیں. یعنی کہ جب ہم کراس کٹنگ میں دیکھتے ہیں تو ہماری جو کنٹری ہے، مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن ان کے مذہب بھی الگ الگ ہوتے ہیں. گویا کہ ڈفرینسز ہے لیکن ڈویژنز نہیں ہے. الگ الگ کنٹریز میں ہم نہیں رہتے ہیں، الگ الگ ڈویژنز میں. اس کے علاوہ انہوں نے دی مثال ہے نیدرلینڈ کی. نیدرلینڈ ان کرسچینٹی دیئر آر. اگر ہم کرسچینٹی میں پہ نظر ڈالتے ہیں، وہاں پہ دو قسم کے برانچز ہوتے ہیں کرسچینٹی کے. ایک ہے پروٹسٹینٹس، دوسرے ہوتے ہیں کیتھولکس. گویا کہ کرسچن سوسائٹی میں جیسے ہم سنی اور شیعہ ہیں، وہاں پہ ہوتے ہیں پروٹسٹینٹس اور کیتھولکس کرسچینٹی میں. سوسائٹی جو ہے اس کے مختلف کلاسز ہیں. سوسائٹی ہیز ڈفرینٹ کلاسز بوتھ آر رچ اینڈ پور. نیدرلینڈ میں جو لوگ رہتے تھے اس کرسچینٹی کے، وہ بہت رچ اینڈ یعنی کہ دونوں تھے، غریب اور امیر بھی. نیدرلینڈ کی مثال پڑھتے ہیں. کرسچینٹی ان کا مذہب تھا، کچھ پروٹسٹینٹس تھے اور کچھ کیتھولکس تھے. دونوں کا مذہب جو تھا ایک ہی تھا، برانچ الگ الگ تھے، لیکن کچھ امیر اور کچھ غریب. گویا کہ اٹ شوز ایکوالٹی. یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ نیدرلینڈ میں کیا تھی؟ ایکوالٹی. لیکن ناروے میں کیا، ناردرن آئرلینڈ میں کیا تھا؟ ناردرن آئرلینڈس میں کیتھولکس بھی رہتے تھے اور پروٹسٹینٹس. یہاں پہ بھی عیسائی مذہب تھا. پروٹسٹینٹس جو تھے وہ تھے رچ اور کیتھولکس پور تھے. یہ شو کرتا ہے اوور لیپنگ کو. کس چیز کو شو کرتا ہے؟ اوور لیپنگ کو.